السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں یہ پڑھا گیا تھا کہ توحید ربوبیت کیا ہے، اور توحید ربوبیت اگر انسان سمجھ جائے حقیقت میں تو توحید الوہیت کے اندر جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں وہ گمراہیاں پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ جب انسان سمجھ جائے گا کہ ہمارا خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، نفع دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو کسی اور کے پاس کیوں جائے گا؟ صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے گا، کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، نہ تو مردوں کے پاس جائے گا، نہ قبروں پر جائے گا، اور نہ ہی مورتیوں کی پوجا کرے گا، کسی کی بھی پوجا نہیں کرے گا سوائے اللہ رب العالمین کی، کیونکہ وہ جب سمجھے گا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو کسی اور سے طلب کرنے کی، مانگنے کی کیا حاجت، کیا ضرورت، اور بلکہ اسے بے وقوفی سمجھے گا، کیونکہ جو آدمی اختیار رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، اس سے وہ چیز مانگنے کے بجائے کسی اور چیز سے طلب کی جائے، کسی اور سے مانگا جائے، تو یہ بے وقوفی ہے، اور بے وقوفوں کی یہ علامت ہے کہ وہ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات اور پیش کی گئی تھی کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر انسان توحید ربوبیت پر صحیح معنوں میں یقین کر لے تو توحید الوہیت پر یقین کر لے گا، اس پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ پہلے کہا ہے آسمان و زمین کا دیکھو کون رب ہے، کون پیدا کیا، اس میں غور کرو، یہ کیسے ہیں، یہ کس نے کھڑا کر کے رکھا ہے، روک کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ رب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بتانے کے بعد کہ دیکھیے ہم رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، تو اب اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مانتے ہیں اللہ ہی خالق و رازق ہے، سب کچھ چلانے والا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف جھک جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر دلیلیں جو اللہ رب العالمین نے دی ہیں اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، وہ توحید ربوبیت کی دلیلیں ہیں، توحید ربوبیت کی دلیلیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں توحید ربوبیت ہی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ ہم جب ایک بات جانتے ہیں، ایک مسئلہ جانتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق، اور اس کے جو خطرناکی ہیں یا اس کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اگر انسان نہ جانے تو کیا ہوتا ہے، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک ہی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں اس کو غلط سمجھ لیتا ہے، یا وہ ایسا شیطان کے جال میں پڑ جاتا ہے کہ شیطان دوسرے ذریعے سے آتا ہے، اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، سب کا انتظام کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اب اس کے بعد یہی تک جانتا ہے اور یہیں تک جاننے کی کوشش کرتا ہے، آگے نہیں جاننا چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے، شیطان اس کے ذریعہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کفار مکہ کو، یا جتنے بھی کافر تھے جن پر اللہ رب العالمین نے جن کے درمیان انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، وہ سارے کے سارے جو کفار تھے وہ اللہ ہی کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اور کسی اور کو نہیں مانتے تھے، مورتیوں کو، بتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ ہی کو مانتے تھے۔ لیکن اب دیکھیں عبادت میں انہوں نے غیروں کو شریک کر لیا، اللہ کے علاوہ کو بھی شریک کر لیا۔ کیوں؟ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ، جسے یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ جو ہیں بت ہیں، یہ مورتیاں جو ہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے قریب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، کون سا ذریعہ۔ یہ جب نہیں جانتے تھے تو شیطان اس کے ذریعہ انہیں آ کر کے شرک میں مبتلا کر دیا اور انہیں کافر بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیں جو چیز ایک جانے، ایک تو صحیح چیز ہے، ایک غلط چیز بھی اس لیے جانے تاکہ اس سے ہم بچ سکیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ ہم نے لوگوں کو دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے،
تو صحیح راستہ اس لیے تاکہ اس پر چلے، اور غلط راستے کی رہنمائی اس لیے کی، بتایا، واضح کیا اس لیے تاکہ اس سے بچے، اور اس راستے کے ذریعہ اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو آپ خبردار ہو جائیں، یہ راستہ ہمیں نہیں اختیار کرنا، اور اگر ہم چلیں گے تو گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ جیسے کہ کچھ ہیں کچھ فرقے کے لوگ ہیں، آج وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے فرعون ہے، فرعون بھی اللہ کو مانتا تھا کسی نہ کسی صورت میں، تو جو بھی اللہ کو مانتا ہو، یعنی کہ خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی چلاتا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم بس صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کا بنانے والا اور وہ چیزیں نافذ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سارے کے سارے عقیدہ رکھتے تھے، کفار بھی عقیدہ رکھتے ہیں، فرعون بھی عقیدہ رکھتا تھا، جانتا تھا۔ تو ایک فرقہ ہے مرجیہ، مرجیہ میں کئی فرقے ہیں، کئی درجے ہیں، تو اس میں ایک غالی درجہ یعنی بدترین فرقہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہے، جو بھی مانتا ہے کہ اللہ ہے، سب کچھ کر رہا ہے اللہ ہی ہے، تو وہ کچھ بھی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کے عمل کیسے بھی ہوں، اس کے عقیدے پر کوئی ضرر نہیں پڑے گا، وہ مسلمان ہی رہے گا، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں نعوذ باللہ، اس طرح کے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اس طرح کے فرقے بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں، بہت پہلے پیدا ہو چکے۔ دیکھیے اب کی علم کا زمانہ تھا اور سلف صالحین کا زمانہ تھا، علماء کا زمانہ تھا، ہاں اس وقت بھی اس طرح کے فرقے پیدا ہوئے اور اس طرح کی یعنی گمراہیاں پھیلائیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرف بات لے لیے کہ جب جو شخص اللہ پر ایمان رکھ لے مومن ہے۔ اب یہاں یہ نہیں جانا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہوتا ہے، یہ نہیں جانا جب ان لوگوں نے، تو اس طرح کی خرافات میں پڑھ کر کے اور اس طرح کی گمراہیوں کے شکار ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو چیزیں توحید ہیں، عقیدے کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ جو عقیدے کا باب ہے، انسان ذرا سا بھی پھسلے گا، ذرا سا بھی پھسلے گا تو یا تو پھسلے گا نہیں، اگر تو ایمان پر رہے گا، اور اگر پھسلا، ذرا سا بھی پھسلا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ عقیدے کا جو باب ہے، ایمانیات کا جو باب ہے، بڑا ہی اہم باب ہے اور بڑا ہی خطرناک باب ہے، اس لیے علم ضروری ہے اس باب میں، اس مسئلے میں، اور علم کے بغیر یہاں انسان نہیں ٹک پائے گا، وہ مسلمان بھی نہیں بچ سکتا ہے، پھسل جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اس میں ایک فرقہ یہ ہے، جیسے کہتا ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ لے، لا الہ الا مرجیہ فرقوں میں سے ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کچھ بھی کرے۔ آج ہمارے درمیان پایا جاتا ہے یہ چیز، یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ مرجیہ یہ سوچ پائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اب کچھ بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ کہ دلیل میں پیش کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس طرح کی دلیلیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جو ایمان لائے اور ایمان کو شرک سے ملایا نہیں، شرک سے نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے، وہ مومن ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جو ناز و نعمت ہے جو جنت کے اندر تیار ہے ان کے لیے ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے کو متعلق کہا ہے وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہو گئے اپنے اسلام سے، اپنے دین سے وہ پھر پلٹ گئے۔ مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا، اب مسلمان ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، شرک میں چلا گیا، کفر میں چلا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں تو دلالت کرتی ہیں کہ ایمان لانا، اسلام لے آنا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی جنت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ انسان پیسہ کماتا ہے، کتنی سیکورٹی دیتا ہے، کتنی حفاظت سے رکھتا ہے، بینکوں میں رکھتا ہے، تجوریوں میں رکھتا ہے، کوئی چرا نہ لے، اپنے گھر کے لوگوں پر یقین نہیں ہوتا اسے۔ دشمنوں کی بات چھوڑیں، تو ہمارے درمیان تو کتنے دشمن ہیں، عقیدے کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، کتنے دشمن ہیں، اور شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے، ہمیشہ لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چابی بناتے رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چابی بناتے رہتا ہے ڈپلیکیٹ، کہ اس کے ذریعہ ان کے ایمان پر حملہ کیا جائے، ان کے دین پر حملہ کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے انسان کتنی غفلتوں کا شکار ہے، سویا رہتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی انسان
اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور لا الہ الا اللہ روز کہتا ہے، ہزاروں بار دن میں کہتا ہے، اور اس کے بعد کہے کہ اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یا کہے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ جو مردے ہیں، یہ قبر والے ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، لا الہ الا اللہ ہزار بار دن میں کہے تو کہتے ہیں وہ تب بھی وہ پکا کافر ہے، پکا کافر ہے اہل علم کے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، مطلب ہم کچھ چیزوں کو مانیں گے، کچھ چیزوں کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پکا کافر کہتا ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں مانیں گے، یا ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پارٹنر مانیں گے، کسی اور کو بھی ساجیدار مانیں گے۔ تو دیکھیے کتنا خطرناک بات ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا، لا الہ الا اللہ کا معنی اگر جانے گا انسان تب اس کی یعنی خطرناکی جانے گا کہ شرک کی خطرناکی کیا ہے، شرک میں نہیں جائے گا، اور لا الہ کے تقاضے کیا ہیں سمجھے گا، تب یعنی اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے، ورنہ نہیں جب سمجھے گا تو لا الہ کہتا رہے گا، شرک بھی کرتا رہے گا، اس کے باوجود اپنے آپ کو مومن کہے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، نہیں سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ سمجھتے تھے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا، لا الہ کہہ لینا، تو کفار مکہ کے لیے کیا اڑچن کی بات تھی کہ وہ لا الہ کیوں نہیں کہے؟ وہ کیونکہ سمجھتے تھے لا الہ الا کہنے کا معنی یہ ہے کہ جو معبودوں کو پوجتے بڑے اچھے سے سمجھتے تھے، وہ بڑے اچھے سے سمجھ۔ آج لا الہ کہتا ہے قبروں پر جا رہا ہے، مزاروں پر جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، اور کیوں؟ وہ نہیں سمجھتا لا الہ کا معنی، لا الہ کا معنی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن کفار سمجھتے تھے، مشرکین سمجھتے تھے مکہ کے کہ لا الہ کا معنی یہ ہوتا ہے اگر ہم لا الہ کہہ لیں گے تو اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحد، اس نے تو بڑا عجب معاملہ کر دیا، اتنے سارے معبودان باطلہ تھے، ہمارے معبود تھے، ہم پوجا کرتے تھے، اب کہا ایک ہی معبود ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی انہوں نے یہ سمجھا، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ سمجھا کہ اس کے علاوہ کسی کو ہم پوج نہیں سکتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں معاملہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ روز کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور شرکیات خرافات میں کس طرح کی دلدلوں میں انسان پھنسا ہوا ہے دین کے نام پر۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کافی نہیں ہے، توحید ربوبیت کا اقرار کافی نہیں ہے، اور توحید ربوبیت کا اقرار کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین جو گمراہ لوگ تھے، قومیں تھیں، ان کے درمیان رسولوں کو نہیں بھیجتا، کیونکہ ان کی جو گمراہی تھی وہ یہی گمراہی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن کہتے تھے کہ ان کی بھی پوجا کی جا سکتی ہے، یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے، سفارش کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور فرشتوں کو انبیاء پر بھیجا کہ وہی لے کر کے آ کر کے پہنچائیں اور ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دے۔ یہی اصل وجہ تھی، یہی اصل وجہ تھی انبیاء کو بھیجنے کی، کتابیں نازل کرنے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے متعلق، کافروں کے متعلق کہا ہے، اور عام لوگوں کے بھی متعلق کہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ دیکھیں آج اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایمان تو لاتی ہے، لیکن ایمان لانے کے باوجود وہ شرک کرتی ہے، ایمان لانے کے باوجود بھی وہ شرک کرتی ہے۔ ایمان کس پر لاتی ہے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ شرک کر بیٹھتی ہے، اللہ کے علاوہ کو پوجنے لگتی ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ یہ جو لوگ مخلوق ہے، اکثریت لوگوں کی، تو یہی حالت ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کہا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ من ایمانہم اذا قیل لهم من خلق السماء، ان کا ایمان یہ ہے، یعنی مشرکین کا یا اکثر لوگوں کا، دنیا کے اندر بسنے والے اکثر لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے، ان سے پوچھا جائے زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے، اور پوچھا جائے پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے باوجود بھی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں،
اس کے باوجود بھی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے، اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ توحید وہ اللہ کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا، مان لینا اللہ ہی خالق ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے یا نجات پانے کے لیے، بلکہ اس کی نجات کے لیے اور بھی چیزیں ہیں جو توحید الوہیت ہے، اللہ کی عبادت کرنا، توحید اسماء و صفات ہے، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اس کو اس کے لیے مانا جائے، اس کی صفات ہیں اس کے لیے خاص کیا جائے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اور بھی جگہوں پر قرآن کریم میں مشرکی کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے پیدا کرنے والا، اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کفار سے، مشرکین سے، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج کو اور چاند کو کون چلاتا ہے، کون کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ، کسی اور کو نہیں کہیں گے کہ یہ بت ہیں، یہ ہمارے جو معبودان ہیں، یہ کچھ تصرف رکھتے۔ وہ بالکل اچھے سے جانتے تھے، پوری طریقے سے جانتے تھے کہ یہ معبودان جو ہیں جن کی ہم پوچھتے ہیں، بت ہیں، مورتیاں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وہ خود کہتے تھے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کی مصیبت کو بھی نہیں دور کر سکتے، وہ سمجھتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ اس کو پوچھتے تھے، یہی ہے گمراہی۔ تو جب ان سے پوچھا کہ اللہ سب کچھ جب کر رہا ہے، دیکھیے اللہ نے پھر سمجھایا، تو جب تو سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو، تو کہاں الٹے پھر جا رہے ہو؟ یعنی تم ایک تو اقرار بھی کر رہے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اقرار کرنے کے بعد مڑ کر کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، تو بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس عقل ہوگی تو اس طرح نہیں کہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ بل اکثرهم لا یعقلون، کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، موت کے بعد انسان کو اٹھائے گا کون، زمین کو مرنے کے بعد کون زندہ کرتا ہے، وہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ ہی کی سب تعریف ہے، پھر کہتے بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن لوگوں کی اکثریت کیا ہے، عقل نہیں رکھتی ہے، بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ اگر عقل رکھتی ہے لوگوں کی اکثریت، لوگ عقل رکھتے تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی غیروں کی پوجا نہیں کرتے، غیروں کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والے یہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ان کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ روزی دیتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ انتظام کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، نہیں، یہ جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے یہاں کہیں گے اللہ تو اس بندے کی مدد کر دے، یہ بندہ بڑا مصیبت میں ہے، اس کی مدد کر دے، یہ سفارش کریں گے۔ آپ دیکھیں جو کچھ نہیں کر سکتا وہ سفارش کیسے کیا کرے گا؟ لیکن یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ لیکن آج دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، پکا سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ تو ہے خالق رازق، لیکن ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں، یہ بھی کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تصرف یعنی الٹ پھیر اور تدبیر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ شرک کفار مکہ سے بڑا شرک ہے، اس کے باوجود مسلمان کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی لیے اہل علم نے کہا ہے پہلوں کا شرک جو تھا وہ ذرا معمولی تھا، ایک باب میں تھا، وسیلے کے باب میں، لیکن آج کے لوگوں کا جو شرک ہے ربوبیت میں شرک ہے، ربوبیت میں شرک کر جاتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی روزی دے سکتا ہے، فلاں لوگ بھی روزی دے سکتے ہیں، اللہ بھی شفا دے سکتا ہے، بیماری کو دور کر سکتا ہے، اور فلاں اولیاء کرام فلاں پہنچے ہوئے لوگ بھی شفا دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ توحید ربوبیت میں دیکھیے آپ
شرک آ گئی. کیوں؟ جہالت کی بنیاد پر آئی یہ ساری چیزیں. اللہ کا جو حق تھا غیروں کو دے دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ توحید ربوبیت میں کچھ انحرافات آئے ہیں، کچھ فرقے پیدا ہوئے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں. توحید ربوبیت میں بھی گمراہی کے شکار ہو گئے، جبکہ فطرت دلالت کرتی ہے، پوری کائنات کی ساری مخلوق دلالت کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رب کوئی نہیں ہے، اور ربوبیت کے اس میں گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں. توحید ربوبیت میں جو سب سے بڑی شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے توحید ربوبیت میں کسی طرح کی خلل کا ہونا. تو آپ دیکھیں ایک فرقہ یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں، دنیا بس ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی خارجی اثر نہیں ہے، دنیا کے باہر سے کوئی ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں جو دنیا کو چلا رہی ہے. بس دنیا خود بخود ایسے ہی چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے. آپ دیکھیں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سونامی آتی ہے، اس طرح کی کوئی حادثات پیش آتے ہیں، تو یہ ڈرنے کے بجائے کہ اللہ کا عذاب ہے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا کے اس سے جوڑ دیتے ہیں. فلاں چیز کی وجہ سے، یہ اتھل پتھل کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. کیوں؟ تاکہ انسان کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے. انسان کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے گا تو اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے مصیبتوں میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں مصیبتوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں کو کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ دور کر سکتا ہے. لیکن اس طرح کا عقیدہ اس لیے عام کیا جانے لگا کہ لوگوں کا رشتہ اللہ سے بالکل کاٹ دیا جائے، یہاں تک کاٹ دیا جائے کہ اللہ روزی دے سکتا ہے، اللہ مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ کاٹ، یہ بھی رشتہ کاٹ دیا جائے. جب سرے سے اللہ ہے ہی نہیں جب، تو کیا ہے دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں کسی نہ کسی خاص سبب کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، کوئی کرنے والا نہیں ہے. یعنی جو سبب پیدا ہو رہی ہے، سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. بس دنیا میں خود بخود آٹومیٹک ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا خراب عقیدہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ شرکسوں کا عقیدہ ہے، شرکسوں کا عقیدہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین دیکھیں قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا کون کس کے سبب چلتا ہے؟ یہ صرف زمانہ چلاتا ہے. زمانے کی بنیاد پر ہم ہلاک ہوتے ہیں، زمانے کی بنیاد پر ہم پیدا ہو جاتے ہیں. زمانے کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم پیدا ہوتے ہیں، زمانے کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم ہلاک کر دیے جاتے ہیں. لیکن کوئی ہلاک کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے. یہ دیکھیے کتنا بڑا شرک ہے. تو یہ اس طرح کے شرک پیدا ہوئے اور آج عام کیے جا رہے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، توبہ استغفار کرنے بجائے کیا کسی اور چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی وجہ، تاکہ انسان اسی میں پڑا رہے، دوسروں کو کوسے، حکومت کو کوسے، کسی اور کو کوسے، اپنے آپ کو نہ کوسے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور اللہ سے جڑے. ایسا نہیں. اسی لیے یہ عقیدہ عام کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ اس کو الحاد کہتے ہیں. الحاد بے دینی، جس کے یہاں کوئی دین نہیں ہے اس کو الحاد کہتے ہیں. اس طرح دوسرا یہ ہے کہ جو کائنات میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ صرف اللہ ہی نہیں کر رہا ہے. انکار کرتے ہیں صرف اللہ ہی نہیں کر رہا ہے، کچھ کوئی اور بھی ہے. جیسے مجوسیوں کا عقیدہ ہے، جو پجاری آگ کو جو پوجتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اچھائیوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کوئی اور ہے، اور برائیوں کا پیدا کرنے والا خالق کوئی اور ہے. یعنی دو خالق ہیں، ایک نہیں ہے. اللہ نہیں خالی ہے جو پیدا کیا ساری دنیا کو. وہ کہتے ہیں دو خالق ہیں، ایک اچھائیوں کو پیدا کرنے والا اور ایک برائیوں کو پیدا کرنے والا. اچھائیوں کا پیدا کرنے والا ان کے ہاں یزدان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو برائیوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ اہرمن کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ایسے ہی ایک اور خرافات اس کے اندر آئی ربوبیت کے باب میں. آپ دیکھیں ربوبیت کی خرابی ہے. خالق ایک ہے، ماننا چاہیے کہ ایک ہی پیدا کرنے والا ہے. اب دو مان لیے تو کیا ہو گیا؟ اس طرح ربوبیت میں خلل آ گئی، ربوبیت کے باب میں خلل آ گئی. اور اسی طرح تیسری گمراہی اس باب میں یہ ہے، جو رافضہ حضرات ہیں، صوفیہ حضرات ہیں، ان کی یہاں گمراہی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو خصوصیت ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہیں ہے. کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو بندوں کے لیے بھی ہیں، پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہیں. جیسے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق رافضہ حضرات کتنا
بڑھا چڑھا کر کے باتیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا ڈالتے ہیں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کا پاور دے دیتے ہیں، اور اس طرح ائمہ کے متعلق ان کا جو عقیدہ ہے، جو دنیا کے اندر اختیار ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی پاور دے دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی، جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی پاور دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیہ حضرات ہیں، صوفیہ حضرات کی وجہ سے یہاں جو آج قبر پجاریوں کے اندر جو شرک آئی ہے اور توحید ربوبیت میں خلل آئی ہے، وہ صوفیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ بزرگ جو ہیں، بزرگ ہمارے جو ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں، بزرگ جو ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کائنات میں جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کائنات میں کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے۔ آپ دیکھیں کائنات میں یہ جو بزرگ ہیں پہنچے ہوئے، ان کے نظر میں یہ کائنات میں کچھ اتھل پتھل کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے کیا ہوا کہ یہ لوگ قبروں پر جانے لگے، بزرگوں اور اولیاء کے پاس جانے لگے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہ چیزیں توحید ربوبیت میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی اور توحید ربوبیت میں اس طرح کے خرافات پیدا ہوئے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو خرافات ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب لادینیت ہے اور دہریت ہے اور اللہ رب العالمین کے خلاف، دین اسلام کے خلاف یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین اور عقیدے پر رکھے، اور جب تک ہماری زندگی رہے اللہ رب العالمین کی ایمان پر اور اسلام پر ہماری زندگی رہے، اور ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت پر آئے اور توحید کی حالت پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔